میڈم زندگی کا کوئی ایموشنل مومنٹ یا ایموشنل واقعہ ہم سے شیئر کریں. میں تو جس طرح کی ہوں مجھے تو ہر لمحہ ہی کہیں بھی مجھے 1% بھی لگتا ہے تو میں تو بہت جذباتی ہوں. بہت ایسے جیسے کہ ہم حج پہ ہم گئے تو حاجی افتخار ٹھاکر صاحب بہت سارے پیسے لے کے جاتے ہیں جتنے بھی حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے. تو ان کی پاکٹ میں چلے میں مائنر سے بتاتی ہوں, زیادہ نہیں بتاتی, چلے یہ سمجھ لیں کہ ان کی جیب میں کوئی 40-45 لاکھ روپے تھے. اور وہ کیا کہتے ہیں سارے امریکن ڈالرز بھی تھے, یوروز بھی تھے, سعودی عرب کی وہ ایک بیگ جو ہوتا ہے انہوں نے وہ کیونکہ ابھی ہم حج کے دوران تھے ہمارے پاس, وہاں ابھی ہم اس میں نہیں گئے تھے یعنی کہ رہنے کے لیے نا, جو ہمارے پاس کمرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے پاس لاکر شاکر نہیں تھا تو وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. تو حج کے دوران ان کے پیسے چوری ہو کے سوئے ہوئے تھے وہ سیڑھیوں میں یا وٹ کہیں بھی پتہ نہیں. تو مجھے تب لگا کہ ہائے اللہ قیامت آ گئی, سارے پیسے کو آج کے ٹھاک کر دے, لکھا روپیہ دے صاحب دے نال اتنے میں گھر آ جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو بات بھی 15 سال 14 سال اتنی, ہاں 14-15 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہائے اللہ. میں نے حاجی ٹھاکر کو دیکھا, اس نے وہ خاموشی سے اٹھا, اس نے وضو کیا, 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھے نفل. میں کیا حاجی بھائی صاحب ہے کہ مطلب تسی, میں وہاں بیٹھ کے کعوہ پی رہی ہوں اور پریشان روئی جا رہی ہوں. میں نے کہا جی میں ویسے پوچھنا چاہ رہی ہوں, کہتا میں 2 رکعت شکرانے دے پڑھیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں سلامت ہاں, ٹھیک ہے, کسی نے ضرورت سی اللہ بہتر سمجھدا, میرے مالک نو زیادہ پتہ ہے, میں ہیگا ماں تے سارے پیسے آئے جان گے روبے, تو چھڑ ٹینشن نہ لے. حاجی صاحب نے پھر پاکستان فون کیا, مطلب ماشاءاللہ اس کا ہے تو سسٹم ایسا ہی نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسے بڑی جذباتی ہوئی تھی. تب مجھے لگا کہ اوہ اللہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ہم کیسے حج باقی سارے دن گزاریں گے کہ حاجی صاحب کے پاس سارا یہ باتیں میں اس لیے بھی شاید کر رہی ہوں کہ اس کے اچھے عمل میں لوگوں کو بتاؤں. اب وہ کیا ہے, وہ پہلے کیا تھا, وہ ایک پیارا آدمی ہے اور وہ جیسے لوگ ہوں گے وہ ویسے لوگوں کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. اور جذباتی یہ کہ زندگی میں کئی دفعہ ایسا جو ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ قیامت میں سے گزر جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں قیامت زیادہ دیکھی. جیسے میں اپنی دادی کی سب سے لاڈلی تھی, میں ان کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکی, میں کام کر رہی تھی, پہنچ نہیں سکتی تھی. میرے سگے تایا میں ان کے جنازے میں نہیں جا سکی. میں آج تک میں ایون اپنے باپ کے جنازے میں نہیں آ سکی, میں کینیڈا تھی, ٹھیک ہے, اور میرے 7 چاچا, میں کسی ایک کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکی کیونکہ میں پاکستان میں نہیں یا لاہور میں نہیں, یا مجھے کبھی امی نے نہیں بتایا جان بوجھ کے کہ یہ اس کا بہت پیار ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں تکلیفیں میں نے بھی بڑی اٹھائی ہیں, اور یہ آپ نام ایسے نہیں بنتے. یہ گھر, نام, عزت, شہرت, یہ آپ سے بہت کچھ چھین لیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے, میرا مالک کائنات بانٹنے والوں کو تو پسند کرتے ہیں, لیکن آپ بانٹ کے کہہ رہے ہو کہ میں ونڈے ہیں. اللہ کہتا تینوں تو لے آیا کیس ہے, تیرے پاس تھا کیا, میں نے تجھے دیا, میرے دیے میں سے دے رہا ہے, اور تو پھر شو بھی مار رہے ہیں. اس لیے اس کو اچھے نظریے سے آپ کریں عمل کو, کہ آپ اچھا عمل کیا ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ آپ اچھا عمل, کوئی میں تھوڑی سی بھی کوئی چیز بانٹ رہی ہوں, تقسیم کر رہی ہوں, تو میں لوگوں کو بار بار یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ میرا یہ کرنے کا یا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. شو نہ مارو, شو دیکھو, یہ جو ہوتا ہے نا ہر خوبصورت چیز میرے اللہ کو ہی سوٹ کرتی ہے. آپ کی خوبصورتی ایک لمحے میں ایک بیماری سے اللہ معاف کر دے. آپ ایک لمحے میں میں آپ کو 3-4 مثالیں دیتی ہوں. افضال احمد, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. اگر آپ ان کی آواز سبحان اللہ, اپنے زندگی کی آخری 20 سال وہ بات ہی نہیں کر سکے.
اللہ میاں نے پروردگاروں نے ان کے درجات بلند کرے. ان کا بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے، میں نے تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. پھر ہمایوں قریشی صاحب، ان کے جیسی آواز، ان کے جیسا ایکشن، ان کا جیسا ایکٹیو انرجیٹک، پچھلے 20-22 سال سے نہ وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ اب نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن پیرالائز ہیں. ٹھیک ہے. ہمایوں قریشی جیسے، آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب میں جن کی بات، اتنے انرجیٹک، اتنے ایکٹیو، اتنے شارپ، اتنے فٹ، اتنا میں کیا بتاؤں. ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ بیوٹی کے حوالے سے آتے ہیں تو میں کہتی ہوں میں نے ایسی خوبصورت عورتیں بیماری کے بعد خراب ہوتے دیکھی ہیں، ان کی شکلیں، کہ میں کہتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دیں. اب مجھے ہی دیکھ لیں، میں اتنی ایکٹیو، میں اتنی الرٹ، میں اتنی فٹ، میں 4 عورتوں کو عمرہ کروا رہی ہوں، میں مسجد عائشہ لے کے جا رہی ہوں ان کو، جا کے وہاں احرام، وہاں سے نیت کر کے میں آ کے ان کو پورا عمرہ کروانے کے بعد کھانا کھلا کے ان کو ہوٹل تک جا کے سلا کے آنے والے کام میں یوں کرتی تھی. ایک لمحہ لگا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا. ٹھیک ہے. کارڈیک اٹیک. ایک لمحہ لگا، اور اب میں کھانا کھا کے چل نہیں سکتی، مطلب جو ڈاکٹرز جیسے کہتے ہیں میں اوور ایٹنگ نہیں کر سکتی، بلکہ میں پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھا سکتی. یہ ساری چیزیں ایک لمحہ لگتا ہے. آپ کی بیوٹی یا آپ کو کوئی ایسی چیز سڈن، یہی ایک لمحہ وہ انسان کی اصل اوقات. ہاں یہ ہے، اور انسانوں کو سمجھ نہیں آ رہی. پوڑیاں چ کوئی مائی ڈگی وہ لت ٹوٹ جاوے، میری گل سن. ٹھیک ہے. ہوں تو بڈھے بڑے لت بھی نہیں ٹھیک ہوندی. عقل کر جاؤ، بڑی باتوں سے باز آ جاؤ. چھوڑ دو کسی کا رزق خراب کرنا. اپنے تعلق کتنے استعمال کر لو گے آپ لوگ، کتنا کسی کا بیڑا غرق کر لو گے. کہاں تک پہنچ ہے آپ کی اللہ تک پہنچ نہیں ہے. اگر آپ کی اللہ تک پہنچ ہوتی تو آپ اللہ کے آگے ایسے رو کے کہتے یا اللہ کسی نے میرا برا کیا ہے اس کو پکڑ. آپ نے انسانوں پہ اعتبار کیا، میں اللہ پہ اعتبار کرتی ہوں، میرا اللہ پہ یقین ہے.